بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 236، آیت نمبر ہے 30 اور 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ ولو اور کاش، ترا آپ دیکھیں، اذ وقفوا علی ربہم جب یہ لوگ اپنے رب کے پاس کھڑے ہوں گے۔ قال الیس ھذا بالحق پھر اللہ فرمائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا ہمارے رب کی قسم یہ حقیقت ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے گئے اور اللہ کے حضور کھڑے کیے گئے۔ قال رب تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب اب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون با سبب یا با وجہ اس کے جو تم اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، اللہ نے دوبارہ نہیں اٹھانا۔ قد تحقیق خسرہ خسارہ یا نقصان اٹھایا، اللہ دینا ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ اس ملاقات کو، اللہ کی اس ملاقات کو جس نے جھٹلایا اس نے نقصان اٹھایا۔ حتیٰ کہ اذا جاءتہم وہ نقصان یعنی اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے رہے حتیٰ کہ آ گئی ان کے پاس الساعۃ قیامت بغتۃ اچانک۔ قالوا انہوں نے کہا یا حسرتنا ہائے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا فیہا علی ما فرطنا اس کوتاہی پر جو ہم کرتے رہے، وہم یحملون اوزارہم اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے گناہ، علی ظہورہم اپنی پیٹھ پر، اپنے کمر پر اپنے گناہ اٹھا کر کل قیامت کے دن وہ پھرتے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون کس قدر برا بوجھ وہ اٹھائے ہوئے۔ بات مشرکین مکہ کی ہو رہی تھی جو قیامت کے انکاری تھے، جو کہتے تھے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، آپ وہ وقت یاد کریں، یعنی یہ حقیقت اتنی ہے جیسے یہ ہو چکا ہے۔ ترا آپ دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے، اذ وقفوا علی ربہم یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رب خالق پیدا کرنے والا، جس رب نے پیدا کیا ہے وہ رب کہتا ہے میں دوبارہ پیدا کروں گا، وہ رب دوبارہ پیدا کرے گا، وہ دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا ہاں بھائی الیسا قال الیس ھذا بالحق کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اس حقیقت کا تم انکار کرتے تھے، اللہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، لو اٹھا دیا سامنے کھڑا کر لیا، اب جواب دو۔ قالوا بلا وربنا قالوا وہ کہیں گے بلا وربنا کیوں نہیں، قسمیں اٹھائیں گے، اللہ وربنا واو قسم کے لیے، اللہ کی قسم ہم مان گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو دنیا میں قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ نہیں اٹھائے گا، یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات پہ قسم اٹھانا، پھر وہ مہلت مانگیں گے، اے اللہ اقرار کر لیا، حقیقت دیکھ لی ہے، اب دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں اب نہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، قرآن کے اندر آیا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم میں سے ہر ایک آدمی کو اتنی عمر دی تھی کہ وہ نصیحت حاصل کر سکے، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ اب نصیحت حاصل کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے بندے کے پاس 100 سال کی عمر ہی ہو۔ یہودیوں کا وہ بچہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے، اسے توحید کی دعوت دی، مسلمان ہو گیا، فوت ہو گیا۔ ہدایت حاصل کرنی ہو تو بندہ بچپن میں کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں بندے کو، لیکن جس نے سمجھنا نہیں ہے اسے 100 سال بھی مل جائے۔ یہ تو ہمارے ہاں اس وقت سب سے بڑا نقصان وقت کا ہو رہا ہے۔ وقت کا ضیاع جتنی شدت کے ساتھ اس دور میں ہو رہا ہے شاید پہلے نہیں تھا۔ آپ غور کریں، وہ محمد بن قاسم کتنا تھا؟ 17 سال کا، سندھ کا فاتح، اس بر صغیر کا فاتح محمد بن قاسم 17 سال کا، اور آج کے 17 سال کے بچے کو کیا پتہ ہے سوائے موبائل چلانے کے؟ آپ اندازہ لگائیں کتنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ اس دور کا 17 سال کا بچہ بر صغیر کا فاتح، اور آج کے دور کا 17 سال کا بچہ سوائے موبائل کے اسے کچھ نہیں پتا، اور ہم کہتے ہیں ابھی یہ بچہ ہے۔ اتنا وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں اب مطلب 60 سال یا 100 سال عمر ملے گی تب بھی میں دین سیکھوں گا۔ جنہوں نے سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عمر دی ہے، صلاحیت دی ہے، بندہ بالغ ہو گیا، بچہ بالغ ہو گیا ہے، اس پر دین اب فرض ہے۔ اس سے پہلے دین سیکھنا ہے، دین کے ضروری احکامات سیکھنے ہیں، اور اس کے بعد دین سیکھنا ہے اس نے، یہ ذمہ داری ہے اس کی۔ اور دین صرف پھر جس طرح میں کہتا ہوں کہ صرف ناظرہ پڑھنے تک نہیں ہے، دین مکمل ہے، تو پورا دین سیکھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، تم تو اس چیز کا انکار کرتے تھے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، الم تکن آیاتی تتلی علیکم وکنتم بہا تکذبون، تم تو انکار کرتے تھے، اب آگ تمہارے سامنے ہے، اب مان رہے ہو۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم بدبخت ٹھہرے تھے، ہم نے مانا نہیں اس کو، تسلیم نہیں کیا اس کو۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ دوبارہ موقع دے دے، دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، دوبارہ نہیں، بار بار موقع نہیں ملتا، وہ موقع آج ہمارے پاس موجود ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسرہ، خسرہ نقصان، خسارہ اٹھانا، نقصان اٹھانا، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا تھا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات۔ بات یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے۔ ہر کام، ہر نیکی، ہر عبادت اس شوق کی وجہ سے ہو کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، پھر عبادت میں لذت آتی ہے۔ آج نہ عبادت کا شوق ہے، دیکھیں بندہ کسی کی بات مانتا ہے یا تو شوق کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کسی کی بات مانتے ہیں، آپ اپنے باپ کی بات مانتے ہیں، یا تو آپ کو باپ سے بڑی زیادہ محبت ہے، آپ شوق سے کام کرتے ہیں، یا پھر آپ کو باپ کا ڈر ہے، ابا مارے گا۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، محبت یا ڈر، جو انسان سے کام کرواتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری ملاقات کا شوق رکھ لو، یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور عذابات کا ڈر بھی مل جائے گا۔ انسان کے اندر جو ہے وہ عبادت کی ایک تڑپ پیدا ہو جائے گی، وہ جو تڑپ ہے نا وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اگر عبادت کرتے بھی ہیں تو یہ چیز کمی ہے، لقاء اللہ کی کمی ہے۔ بھائی جو میں کر رہا ہوں میں نے اللہ سے ملنا ہے، اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں، اللہ سے ملنے کی میں تیاری کر رہا ہوں۔ جب یہ چیز ذہن میں ہوتی ہے پھر وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ شوق پیدا ہوتا ہے، پھر ساری عبادتیں ہوتی ہیں۔ اور عبادت کے اندر صرف نماز نہیں ہے، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لے، یہ عبادت ہے۔ جس کے اندر لقاء اللہ پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، اس کا وہ چلنا پھرنا اپنا عبادت بنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پتہ چل رہا ہے نا، چلتے چلتے راستے میں کوئی چیز آ گئی، اس کو ہٹا دیا، اب اس نے ہٹایا لقاء اللہ کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کتنا بڑا اجر ملا؟ فرمایا ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ بھئی تو جنت میں کیوں؟ اس نے راستے میں چلتے چلتے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا، بس اتنی سی نیکی ہے۔ اگر انسان کے دل میں لقاء اللہ ہو، یعنی اللہ کی ملاقات کا شوق ہو، محبت ہو، پھر یہ چھوٹے چھوٹے عمل انسان کے لیے بڑے بڑے بن جاتے ہیں، جنت میں انسان کو لے جائیں گے۔ اس نے شوق کے ساتھ کام کیا، یہ تڑپ تھی۔
ایک بندہ جس طرح میں نے وہ اس نے حدیث سنائی بیمار پرسی والی، اب کتنا کا وقت لگتا ہے، 2-4 منٹ 5 منٹ، 70,000 فرشتے شام تک دعا کرتے ہیں۔ وہ جو حدیث ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے کسی سے ملنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لکھا اللہ ہے کہ یار وہ بندہ ہے، نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزی ہے، اچھا بندہ ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے درمیان میں فرشتہ بٹھا دیا، اس سے پوچھتا ہاں بھی کہاں جا رہے ہو؟ فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا تو اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہے، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بٹھایا ہے تجھے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں صرف نماز روزہ نہیں، باقی جب انسان کے دل میں لکھا اللہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میں نے اللہ سے ملنا، یار چاچے سے ملنا، وہ بندہ جس طرح تیاری کرتا ہے، میں نے اللہ سے ملنا ہے، بندہ پھر تیاری کرتا ہے اپنے ہر کام کے اندر جو ہے وہ نیت اللہ سے ملنے کی، دین کی، نیکی حاصل کرنے کی۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها، ہر وقت آخرت کی فکر اس کے دل میں ہوتی ہے، پھر اس کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت بنتا جاتا ہے۔ تو بہرحال قد خسر الذین کذبوا، لیکن جو لوگ جھٹلا دیتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ جس کے دل میں یہ بات نکل گئی لکھا اللہ، وہ ناکام ہو گیا۔ حتیٰ اذا جاءتهم الساعۃ بغتہ، حتیٰ کہ ان کے پاس ساعہ قیامت اچانک، قیامت اچانک آئے گی۔ دونوں قیامتیں، ایک تو بڑی قیامت وہ بھی اچانک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کپڑا بیچنے والا ایسے کپڑا پھیلا رہا ہوگا، جس طرح جاتے ہیں نا دکان پہ کپڑا لینے کے لیے، وہ پھیلاتا ہے آپ کے سامنے کپڑے، کون سا لینا ہے کون سا لینا ہے۔ کپڑا پھیلانے والے نے پھیلا دیا، اسے پتہ ہی نہیں، اچانک قیامت آ گئی۔ اتنی اچانک قیامت آئے گی۔ اور دوسری یہاں قیامت سے مراد موت ہے، جس کی موت اس کی قیامت۔ اب جو یہاں مرا اب قیامت کے دن ہی اٹھے گا۔ دارالعمل سے ہم ختم ہو گئے، اس کی یعنی قیامت شروع ہو گئی۔ جو دنیا سے ختم ہو گیا، دارالعمل سے ختم ہو گیا، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو یہ بھی اچانک ہے، موت اچانک آ جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو۔ بعض لوگ 20-20 سال بیمار رہتے ہیں اسپتالوں میں، نہیں فوت ہوتے۔ بعض لوگ چلتے چلتے اٹیک ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ تو موت بھی اچانک ہے۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، پھر بندہ افسوس کرتا ہے، یا حسرتنا علی ما فرطنا، فرطنا کمی کوتاہی، اے اللہ جو سستی مجھ سے رہ گئی۔ اب یہ سستیاں ہوتی ہیں، جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے، ٹائم کا ضیاع، فضول گپیں۔ ہمارے معاشرے میں فضول گپوں کو کوئی کچھ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ جو قرآن کی آیت ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہنم میں کیوں آئے؟ فضول گپے مارتے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ وقت کا ضیاع، فضول گپے، ٹائم پاس، اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ جہنم میں گئے۔ ان سے پوچھا جہنم میں کیوں آئے؟ وہ فضول گپے مارتے تھے، فضول۔ بعض لوگ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے، چلتے چلتے کسی کو نقصان دے دیا، جس طرح میں نے حدیث، اب چلتے چلتے آپ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، جنت مل گئی۔ چلتے چلتے کسی کا نقصان کر دیا، کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑے گا، ہو سکتا ہے وجہ جہنم بن جائے۔ تو وہ کہتے تھے یہ ہماری سست ہے، فرطنا فیہا، یہ ہماری کوتاہیاں تھیں، سستیاں، یہ سستیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، انسان غور نہیں کرتا۔ تو ہائے افسوس، قالوا یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، وہ جو ہمارے اندر کوتاہیاں رہ گئی، اتنے کمی رہ گئی تھی، میں اس کو دور نہیں کر سکا۔ فرطنا، کمی کوتاہی اپنی دور نہیں کر سکا۔ وہم یحملون اوزارا، اوزارا زار کہتے ہیں، ویسے تو یہ مفہوماً گناہ کا بوجھ، بوجھ پر لفظ بولتے ہیں یہ، تو گناہ کا وزن ہوگا کل قیامت کے دن، گناہ کا وزن ہوگا، نیکی کا وزن ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ آج کل دنیا میں لوگ ہوا کا وزن کر لیتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، پکڑ نہیں سکتے، لیکن وزن ہے ہوا کا۔ تو اس طرح گناہ کا ایک وزن ہوگا، نیکی کا بھی ایک وزن ہوگا، تو ہر بندہ اپنے اس وزن کو اٹھائے ہوئے ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر اونٹوں کو نہیں دے رہا تو وہ اونٹ اس کے اوپر سے گزرے، یہ وزن ہے نا، اونٹوں کا وزن اٹھا رہا ہے۔ پھر وہ حدیث آتی ہے کہ جو کسی کے ایک بلش زمین پہ قبضہ کرتا ہے تو ساتوں زمینوں سے مٹی نکال کر اس کے کندھے پہ لا، یہ بھی بوجھ ہے۔ تو گناہ جو جیسا جیسا اس نے گناہ کیا ہوگا، ویسا ویسا وہ گناہ کا بوجھ اس کے کندھے پر لادا ہوا ہوگا۔ الا ساء ما یزرون، یہ کوئی اچھا بوجھ نہیں ہے بندے نے گند اٹھایا ہو۔ الا ساء ما یزرون، یہ بہت برا بوجھ ہوگا جو بندے نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوگا۔ تو انسان کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، اپنی کوتاہیاں کا یہ افسوس کر رہا ہے، اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کریں، چلتے چلتے یا ہر وقت کوشش ہو کوئی نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو جائے، بنسبت گناہ کے اس وجہ سے گناہ کر لینا کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ تو
تو یہ دیکھو یہ خیر والی باتیں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں خیر ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے کاش میں یہ جملے نہ بولتا۔ تو خیر نہیں ہونی چاہیے، بندہ خیر کا کام کرے، گناہ اس نیت سے نہ کرے کہ خیر ہے، نیکی کے کام کرے، کوشش کرے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل قیامت کے دن میدان میں بہت بھاری ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے یقیناً انسان کو جنت ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔